شناس بیان کرتے ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا کہ ابو علی سینا جو ہے وہ جب بھی کسی اپنے استاد کے پاس جاتا تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بہت انٹیلیجنٹ تھا، یعنی بڑے بڑے استاد اس کے سامنے جواب نہیں دے پاتے تھے، تو وہ اپنے استاد سے سوال کرتا تھا اور جو اس کو صحیح جواب دیتا تھا وہ اسی کو استاد بناتا تھا۔ تو کہتے ہیں ایک دفعہ اپنے ایک استاد کے پاس بیٹھا ہوا، اس نے سوال پوچھا کہ بہترین طرق کیا ہے قرب الہی کا، یعنی بہترین طریقہ، the best way towards اللہ سبحانہ وتعالی کیا ہے؟ تو قرآن جو کیا کہہ رہا ہے کہ صراط مستقیم ہے سب سے بہترین ساتھ۔ اب صراط مستقیم تو کلی بات ہے، لیکن خارج میں یعنی ایگزیکٹلی صراط مستقیم کا مصداق کیا ہے، کس کے اوپر ہم کہیں کہ یہ صراط مستقیم ہے؟ تو کہتے ہیں ان کے استاد نے کہا کہ میں عرفان اور یہ ساری چیزوں کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سب سے بہترین راستہ خدا تک پہنچنے کا نماز ہے، صلاۃ ہے۔ یہ صلاۃ انسان کو اللہ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ وہ اب صلاۃ جو ہے وہ مومن کی معراج ہے، صلاۃ انسان کو برائی اور فحشاء سے دور رکھتی ہے۔ وہ خدا نے اس کے اندر ایک رکھا ہوا ہے ایک عبادت ایسی جو خدا آپ سے کنٹینیو کرا رہا ہے، تکرار ہے، ریپیٹیشن ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم تھکتے نہیں، یعنی آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا کیا ہے مطلب آج بھی نماز پڑھنی ہے، آپ کبھی ایسا نہیں بولتے۔ بچہ ہو سکتا ہے مذاق میں یا اس کو پتہ نہیں ہو تو وہ کہتے ہیں ہاں پھر نماز پڑھنی ہے، نہیں، لیکن آپ اندر سے آپ سوچیں، آپ کبھی یہ فیل نہیں کرتے آپ کہ ابھی پھر نماز پڑھنی ہے، ابھی کل تو پڑھی تھی، ابھی دوبارہ پڑھنی ہے، ابھی پھر صبح پڑھنی ہے، آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اصل حیات وہی ہے کہ انسان جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے تو خدا کو عبادت، اور اس عبادت میں سب سے بہترین جو سجدہ ہے وہ انسان کو کمال پہ لے کے جاتا ہے۔ گو کہ ظاہری طور پر آپ جھک رہے ہوتے ہیں لیکن باطنی طور پر آپ پرواز کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اولیاء خدا کے سجدے بڑے طولانی ہوتے ہیں، اولیاء خدا اپنے سجدوں کو طول دیتے ہیں۔ ہم اپنے سجدوں کو کتنا طول دیتے ہیں؟ ہمارے سجدے کتنے طولانی ہیں، ہماری عبادت کتنی کنسنٹریشن کے ساتھ ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ اگر ہم جماعت سے نماز پڑھتے ہیں اور اول وقت نماز پڑھتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، یہ بہت بیسٹ ہے، لیکن ہماری عبادت کی کنسنٹریشن، ہماری عبادت میں فوکسڈ ہونا عبادت کی طرف وہ کتنا ہے؟ اسے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ تو خیر سارے ماشاءاللہ اچھے بچے ہیں، اور جو بچے جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ آن لائن ہیں، وہ لوگ اچھے بچے نہیں ہوں گے۔ مطلب جب گیم کھیل رہے ہوتے ہیں آپ دیکھیں بچہ یوں بیٹھا ہوتا ہے، آپ اس کو ادھر ادھر کر دیں اس کو کچھ آواز نہیں آتی ہے، اس کو گھر والے بلا رہے ہو تو اس کو آواز نہیں آتی ہے، کیوں؟ اتنا فوکسڈ ہوتا ہے وہ۔ جو فوکس کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کو ڈیزائن ایسا کیا گیا ہے کہ بچہ اپنے آپ کو گیم میں محسوس کرتا ہے، یعنی اس کا جو ہمزاد ہوتا ہے، اس کا جو کیا کہتے ہیں ایواتار جو اس کا ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے۔ وہ دیکھیں نا اس کے بال بھی ویسی بناتا ہے، آج کل تو آ گئے نا، آپ کپڑے ایسے بنا دیں، شکل ایسی بنا دیں، وہ جو ایواتار ہے اس کا وہ اس کے اندر ہے، ایکچوئل وہ اندر چلا جاتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو اندر اتنا محو محسوس کرتا ہے کہ وہ اس ورچوئل کو ریل لے لیتا ہے۔ کتنا فوکسڈ ہے۔ اب آپ اس کو بلاتے رہیں، آوازیں دیتے رہیں کہ بیٹا روٹی لانی ہے، بیٹا یہ کرنا ہے، بیٹا وہ ہو گیا ہے، اس کو آواز نہیں آئے گی۔ ابھی بڑا فوکسڈ ہے، بہت ہوتا ہے تو ناراض ہو کے پھینک دیتا ہے، چل یہ کیا ہر وقت مجھے بلاتے رہتے ہیں۔ لیکن کیا ہم اتنا فوکسڈ اپنی ایک عبادت میں کرتے ہیں؟ ہفتے میں ایک دن، ڈیلی تو بہت مشکل ہے، صبح شام بھی مشکل ہے، لیکن ویکلی تو ہو کم از کم کہ کوئی ایک نماز ایسی ہو کہ ہمارا اوتار اندر ہو، ہم اندر چلے جائیں اور پھر ہم سیر کریں۔ جب ہم اللہ اکبر کہیں تو ہمارا رابطہ منقطع ہو جائے اس دنیا سے۔ تکبیرۃ الحرام یعنی تم نے باقی ساری چیزوں کو حرام قرار دے دیا، اب کھانا حرام نہیں ہے لیکن نماز میں نہیں ہے، فلانی چیز حرام نہیں ہے مگر نماز میں نہیں ہے، یعنی نماز آپ کو ایک وادی میں لے جاتی ہے۔ اب اس وادی میں جب آپ سیر کرتے ہیں تو ہر جز، ہر رکن ایک الگ سیر کرواتا ہے آپ کو، اگر ہم اس میں جائیں۔ قیام آپ کو کسی اور وادی میں لے کے جاتا ہے، رکوع آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جب آپ رکوع میں جس پوزیشن کے اندر ہوتے ہیں اور آپ کی گردن بالکل سیدھی ہوتی ہے تو آپ یہ کہتے ہیں پروردگار تیرے دین کی خاطر میری گردن حاضر ہے،
پھر جب آپ اٹھتے ہیں، پھر آپ جب سجدے میں جاتے ہیں تو آپ اپنے پورے وجود کو اور نیگیٹو انرجی کو آپ سب اس زمین کے اندر، اس لیے ہمارے فقہ کے اندر جو ہے وہ مٹی کے اوپر سجدہ کرنا افضل ہے، اور سب سے افضل جو ہے وہ تربت سید الشہداء پر سجدہ کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خاک میں یہ تاثیر ہے کہ وہ ساری نیگیٹیوٹی کو لے لیتی ہے اپنے اندر۔ انسان کے اندر بغض، کینہ، دوسرے سے نفرتیں اور پتہ نہیں کیا کیا، سجدہ، اسی لیے جتنا طولانی سجدہ ہوتا ہے، جتنا لمبا سجدہ ہوتا ہے، اتنا انسان ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے۔ وہ یہ وادی ہے، اولیاء خدا سجدوں سے باہر نہیں آتے تھے۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ گھنٹوں گھنٹوں سجدہ ہے، ہم نہیں کر سکتے شاید، بٹ وی ہیو ٹو پریکٹس۔ ہم ایٹ لیسٹ جو شکر کا سجدہ ہے نماز کے بعد، اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ 100 دفعہ شکر للہ، الحمدللہ، استغفر اللہ کچھ کہیں، شاید آہستہ آہستہ ہمیں بھی وہ لذت محسوس ہوگی عزیزان محترم کہ ہم اس وادی کے اندر آئیں۔ آیت اللہ حسن زادہ عاملی کہتے ہیں کہ جب انسان نماز کے ان مراحل کو طے کرتا ہے اور جب تشہد میں بیٹھتا ہے، یعنی جب شہادتین پڑھتا ہے، تو گویا وہ شہود کی منزل پر ہوتا ہے، یعنی شاہد دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب وہ شہادت دے رہا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں شہادت دے رہا ہوں، گواہی دے رہا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے خدا کے، یعنی گویا وہ اس مقام پر پہنچا ہوا ہوتا ہے کہ وہ شہادت دے رہا ہے، گواہی دے رہا۔ آسان نہیں ہے۔ بہرحال ہم تھوڑی تیزی سے نماز پڑھتے ہیں، اور چلو بھائی اللہ، نماز کے بعد کون سا کام تھا، نماز سے پہلے کون سا کام تھا، وہ بھی اندر ہی حل ہو رہا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ہم پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارا کنیکشن جو ہے وہ دنیا کے ساتھ ڈسکنیکٹ نہیں ہو رہا۔ جیسے آج ہمارا موبائل ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا، ادھر سے وائی فائی ڈسکنیکٹ ہو ادھر سے پکڑ لیتا ہے، ادھر سے اینٹینا ڈسکنیکٹ ہو ادھر سے پکڑ لیتا ہے، دو سمیں ڈلی ہوئی ہوتی ہیں تو دونوں نیٹ ورک چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ڈسکنیکٹ نہیں ہونا چاہتے۔ اسی طرح ہم، دنیا اتنی کنیکٹڈ ہے ہمارے ساتھ۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام ارشاد ہوتے ہیں کہ تمام غلطیوں کا جو جڑ ہے، جو بیس ہے، جو اصل ہے، وہ کیا ہے؟ حب الدنیا ہے۔ یعنی اگر انسان حب الدنیا کا شکار ہے تو ساری مصیبتیں حب الدنیا۔ یعنی آپ دیکھیں، مال دنیا، اولاد کی خاطر حرام کرنا دنیا، دوسرے کا حق کھانا دنیا، کسی سے نفرت کرنا دنیا کی وجہ سے، حسد کرنا دنیا، کسی کے ساتھ قطع رحمی کر دینا دنیا، یتیم کا حق دنیا، کسی سے اونچی آواز میں غلط بول دینا دنیا، کسی کو معاف نہ کرنا دنیا، یعنی ہر چیز کا تعلق دنیا کے۔ لیکن جس کو آخرت ہو، اگر کوئی ناراض ہو جائے، نو پرابلم، معاف کر دیں۔ کسی نے اگر زیادتی بھی کر لی، کوئی مسئلہ نہیں، خدا بزرگ۔ حسد وہ نہیں کرے گا۔ کیوں حسد کیوں کرتا ہے آدمی؟ کمپیئر کرتا ہے، اس کو اپنے آپ کو برتر سمجھنے کے لیے اس کو دیکھتا ہے۔ لیکن جس کو پتہ ہے کہ دنیا میں رہنا ہی نہیں ہے، حسد نہیں کرتا۔ جس کو دنیا کی محبت نہیں ہو، وہ دوسرے سے نفرت نہیں کرتا، وہ جلتا نہیں ہے، وہ غیبت نہیں کرتا، وہ ناراض نہیں ہوتا، وہ قطع رحم نہیں کرتا۔ کیوں ناراض ہو؟ جب آدمی رہتا ہی 2 دن کے لیے، تو ناراض ہو کے کیا کرے گا؟ وہ اسے پتا ہے کہ میں تو ابھی مر جاؤں گا۔ کسی کو یہ تو nobody knows کہ ہم نے کب مرنا ہے۔ جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے مرنا کب ہے، تو وہ کیوں اتنی زندہ رہنے کی امیدوں کو اپنے اندر دل میں لے کے بیٹھے؟ تو سب چیزوں کی جڑ کیا ہے؟ حب الدنیا۔ یہ حب الدنیا ہی تھی جو ائمہ علیہ السلام کے مقابلے میں آئی ہے، یہ حب الدنیا تھی۔ ورنہ ساری باتیں ان کو بھی پتہ تھی جو بہت سارے لوگوں کو پتہ تھی، کچھ کی سمجھ میں آئی، کچھ کی سمجھ میں نہیں آئی۔ ملوکیت، حکومت، یہ ساری چیزیں کیوں ہوئی؟ دنیا کی محبت تھی۔